لیکن یہ حق جب چھینا گیا تو اب سوال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا نے باغ فدق کی خاطر کیوں اتنی تقودو کی؟ وہ تو خیرات میں مال دے دیا کرتی تھی، وہ تو مال تقسیم کرنے والی تھی. ان کے بارے میں تو قرآن کی آیت آئی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کی محبت میں یتیم، مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. تو اگر باغ فدق لے بھی لیا تھا تو فرق کیا پڑتا ہے اس سے بی بی کو؟ کیوں باغ فدق کے لیے اتنی بی بی نے تقودو کی؟ اس کا جواب بہت واضح ہے، اور اس کا جواب خود ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں بھی لکھا ہے. کہتے ہیں جب میں نے اپنے بابا سے سوال کیا، میں نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ یہ بتائیے حضرت فاطمہ زہرا باغ فدق کے لیے کیوں اتنا زیادہ پریشان ہوئی اور کیوں اتنا زیادہ خلیفہ کے دربار میں گئی، تو میرے استاد نے بڑے خوبصورت جواب دیا کہ حضرت فاطمہ زہرا کو ایک باغ کی پرواہ نہیں تھی، بلکہ اس باغ کے ذریعے اگر خلیفہ مان جاتا ہے کہ یہ حق فاطمہ زہرا کا ہے تو دوسرے مرحلے پر پھر خلافت کی بات آتی کہ خلافت جس کے اوپر تم نے قبضہ کیا ہے وہ پھر کس کا حق ہے؟ وہ بھی تو تمہارا حق نہیں ہے، وہ بھی تو حضرت علی مرتضیٰ کا حق ہے. اس لیے یہ باغ فدق پہلی سیڑھی تھی اس دوسری سیڑھی تک پہنچنے کے لیے. اگر اس پر ہی خلیفہ نہیں تیار ہوتا ہے کہ یہ باغ ہم تمہیں نہیں دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت تو پھر وہ دے ہی نہیں سکتا. جب ایک واضح سی تحریر کو اس نے نہیں تسلیم کیا، واضح سی بات کو اس نے نہیں مانا ہے، تو پھر خلافت کی بات کو وہ کس طریقے سے مان سکتا ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ باغ فدق کوئی چھوٹی ملکیت نہیں تھی. بعض روایتوں کے مطابق اس کی سالانہ درآمد جو اس سے حاصل ہوتی تھی وہ 24,000 دینار تھی. 24,000 دینار. اور اس زمانے میں 100 دینار پر ایک غلام آزاد ہو جاتا تھا. ایک غلام کی قیمت 100 دینار سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. جو دیت ایک پورے مکمل شخص کی ہوتی تھی وہ 100 دینار سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. تو گویا ایک آدمی کی اگر ہم پوری قیمت اس زمانے میں رکھیں، ایک غلام کی قیمت رکھیں، تو وہ 100 دینار ہے. اور اس باغ کی جو سالانہ درآمد ہے وہ 24,000 دینار ہے. اس قدر زیادہ اس کی درآمد بیان کی گئی ہے، اور یہ کم سے کم درآمد ہے، ورنہ بعض روایتوں کے مطابق 70,000 دینار اس کی سالانہ درآمد تھی. تو یہ ایک بہت بڑا باغ تھا اور بہت زرخیز باغ تھا کہ جس کے اوپر قبضہ کیا گیا. اور اگر ہم دوسری طرف سے دیکھیں کہ خلیفہ اس باغ کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اتنا زیادہ اس کے پاس مال آ رہا تھا، اور جس کی وجہ سے ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو خواتین لشکر اسامہ میں ظاہر سی بات نہیں گئی تھی اور مدینہ میں رہ گئی تھی، ان تک وہ مال پہنچا رہا تھا. تو وہ مال ان تک کیسے پہنچاتا اور انہیں کیسے خوش کرتا کہ جس کے بعد وہ خواتین اپنے مردوں کے کانوں میں یہ بات ڈالتی ہیں کہ یہ خلیفہ بھی بہت اچھا خلیفہ ہے، یہ تو ہمیں پیسے دیتا ہے، یہ تو ہمیں مال دیتا ہے. تو اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم ایک روایت آپ کی بیان کریں کہ یہ فدق کا مال کوئی چھوٹا مال نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے حکومت اس زمانے میں خلیفہ کی چل رہی تھی. یہ ثابت ہوتا ہے اس روایت سے جو خود کتب اہل سنت کے اندر موجود ہے. ایک حوالہ ہم آپ کی بیان کر رہے ہیں، سیرہ حلبی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 488 کے اوپر یہ روایت موجود ہے کہ جب خلیفہ نے بی بی کا خطبہ سننے کے بعد یہ طے کیا کہ میں یہ باغ بی بی کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور لکھ کر تیار کر دیا نامہ کہ یہ باغ میرا حق نہیں ہے، یہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کا حق ہے. تو پھر کیا ہوا؟ انہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بھی آپ عجیب بات ہے سماعت فرمائیے گا کہ کس کس کو رضی اللہ کہا جا رہا ہے. جو پہلے خلیفہ ہیں کتب لہا بفدق، انہوں نے فدق لکھ کے دے دیا حضرت زہرا سلام اللہ کو. ودخل علیہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر ان کے پاس خلیفہ ثانی آئے. فقال ما هذا، خلیفہ اول سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ فقال، تو خلیفہ نے جواب دیا کتاب کتبتہ لفاطمہ، میں نے ایک تحریر لکھی ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ کے لیے، بمیراثھا من ابیھا، کہ جو ان کی اپنی میراث تھی جو انہیں اپنے بابا سے ملی تھی. فقال، اب اس جملے پر توجہ فرمائیے گا. تو پھر خلیفہ ثانی نے کہا مماذا تنفق علی المسلمین، اگر تم نے یہ باغ فاطمہ کے حوالے کر دیا تو ہم مسلمانوں کو کہاں سے کھلائیں گے اور کہاں سے انہیں خوش کریں گے؟ وقد حاربتک العرب، جبکہ ہماری عربوں سے جنگ ہو رہی ہے. عربوں سے جنگ سے مراد وہ جو کافر ہیں، ان سے جو جنگ پر لشکر اسامہ کیا ہوا ہے، یا بہرحال جو عرب ہیں ان سے جو جنگ ہو رہی ہے، اس کے پیسہ ہمارے پاس کہاں سے آئے گا؟
قد حاربتک العرب کما ترى، تم جانتے ہو کہ عربوں سے ہماری جنگ ہو رہی ہے. ثم اخذ عمر الکتاب فشقہ، پھر خلیفہ ثانی نے اس تحریر کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ روایت ہماری کتاب میں نہیں، خود کتب اہل سنت کے موجود ہے، اور میں تمام برادران اہل سنت سے اور تمام مسلمانوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں، کسی کے اوپر اندھا بھروسہ نہ کریں جب تک کہ کتاب کے اندر کوئی روایت کو نہ پائیں، اور مختلف ذرائعوں سے بات کو تحقیق کرنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچیں. اور پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں بھی صحیح تحقیق کے ساتھ اپنی بات کہنے کی توفیق عطا فرما، اور تحقیق شدہ بات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور حضرت فاطمہ زہرا کی محبت کے ساتھ جینا اور مرنا نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.